بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس پانی میٹھا پانی کم ہوتا ہے، اگر ہم وضو اسی میٹھے پانی سے کریں گے تو پھر پیاس کا خطرہ ہے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی خود پاک بھی ہے اور دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہے، اور سمندر کی مری ہوئی چیز، سمندر کا شکار حلال ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتلائیں، ایک یہ کہ پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر رکھا ہے کھارے پانی کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر، کہ بھلے کڑوا ہے، کھارا ہے، لیکن یہ پلیت نہیں ہوتا، بھلے دنیا کی ساری گندگیاں اس کے اندر ڈالی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے نمکینی کی وجہ سے وہ ان کو جلدی سے اسے پگھلا کر کے اور ختم کر دیتا ہے کہ پلیتی کا، گندگی کا، بدبو کا اثر باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، مہربانی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، یار کاش کہ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا۔ میٹھے پانی اگر ایک جگہ پر رک جاتا ہے بدبو کرتا ہے، میٹھے پانی کے اندر اگر کوئی گندگی آ جائے بدبو کرتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اگر یہ سمندر بدبودار ہو جائے تو ساری ہوائیں جو آتی ہیں، ہمارا سانس لینا بھی ناممکن ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ خیر، سمندر میں سفر کرتے ہوئے اگر پیشاب کرنے کی ضرورت پڑی، پاخانہ کرنے کی ضرورت پڑی، کوئی گندگی آپ نے اگر ڈال بھی دی، اس کے باوجود وہ پانی پلیت نہیں ہوتا، کیونکہ بڑا پانی ہے۔ اور دوسری چیز پیغمبر کریم نے فرمایا کہ والحل میتتہ، سمندر کی مری ہوئی چیز یہ حلال ہے۔ اسی سے مراد محققین، مفسرین، محدثین نے فرمایا کہ مچھلی مراد ہے، سمندر کی مچھلی حلال ہے، یعنی جس کو بھی مچھلی کا نام دیا جائے وہ حلال ہے، کسی بھی طرح کی ہو، کسی بھی ڈیزائن کی ہو، لیکن اگر اس کا نام مچھلی نہیں ہے تو پھر کھانا حلال بھی نہیں ہے۔ اور ذائقہ ہو نہ ہو یہ الگ چیز ہے، بہت ساری مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، پھر لوگ بولتے ہم نہیں کھاتے، بھلے نہ کھائیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال چیز آدمی زبردستی کھائے، لیکن اس کو حرام نہیں کہا جائے گا جس کو ابھی مچھلی نام ہوگا۔ اور جس چیز کا مچھلی نام نہ ہو، بھلے کتنی بھی لذیذ ہو، اس کا کھانا پھر حلال نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اگر بولتا ہے کہ کتے کا گوشت مجھے مزہ دیتا ہے میں کھاتا ہوں، حلال نہیں ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بندہ بولتا ہے مجھے بکرے کا گوشت اچھا نہیں لگتا میں نہیں کھاتا، بھلے نہ کھائے، لیکن اس کو حرام تو نہیں کہا جائے گا نا۔ اسی طرح سے سمندر کی جو مچھلیاں ہوں گی وہ حلال ہیں، کوئی کھائے یا نہ کھائے، حرام نہیں کہا جائے کسی کا نہ کھانے کی وجہ سے۔ اور جو چیز مچھلی نہیں ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی یہ بات کہ کس کو مچھلی کہا جائے، کس کو نہ کہا جائے، اس کے بارے میں علماء نے دو طرح کی تعریفیں کی ہیں۔ اختلاف بھی اسی وجہ سے آیا ہے کہ جھینگا کھانا حلال ہے یا حرام ہے، تو دو طرح کی تعریف ہے۔ ایک تعریف مچھلی کی یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر گل پڑے ہوں، جہاں سے سانس لیتا ہے وہ سانس لینے والے اس کے جھلیاں گل پڑے، ایک۔ دوسرے نمبر پر جس کے اندر ریڑھ کی ہڈی یعنی بڑا کانٹا، دو۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پر چھلکے ہوں، اگر یہ نشانی ہے تو یہ پکی ٹھکی مچھلی ہے، اس کی مچھلی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جھینگا کے اندر چونکہ یہ نشانیاں نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ مچھلی نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے علماء مچھلی کی تعریف کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا
کہ سمندر کا شکار یعنی مچھلی کھا سکتے ہو۔ مچھلی کس کو کہا جائے گا؟ ہر وہ چیز جس کو سمندر کے یا میر بحر لوگ، سمندر کے جو ماہر لوگ ہیں، وہ جس کو مچھلی کہتے ہیں تو وہ حلال ہوگی، جس کو مچھلی نہیں کہا جاتا وہ حرام ہوگی۔ اس اعتبار سے پھر علماء نے پرانے زمانے سے کئی ہزاروں سالوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جھینگا مچھلی ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو مچھلی کے ماہر مچھلی کہتے ہیں، اس لیے حلال ہے۔ اور جو علماء اس کے نشانیوں کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نشانیاں نہیں ہیں، اس وجہ سے منع ہے، نہیں کھا سکتے۔ خیر جھینگے کے بارے میں تو یہ اختلاف ہے، کھانے کے اجازت ہے، نہ کھائیں تو بھلے نہ کھائیں، کوئی منع بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کھیکڑا ہوتا ہے، کوئی ایک بھی بندہ اس کو مچھلی نہیں کہتا، سارے کہتے ہیں کھیکڑا۔ کسی نے آج تک بولا ہے کہ کھیکڑا مچھلی؟ نہیں۔ جھینگا مچھلی کہتے ہیں، سیم مچھلی کہتے ہیں، سیم مچھلی، بھانگڑا مچھلی کہیں گے، اوروں کو مچھلی کہیں گے، کھیکڑے کو کوئی بھی مچھلی نہیں کہتا۔ اس وجہ سے کھیکڑا کھانا بیماری کی حالت میں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آج کل بیماریوں کا علاج دوسرا موجود ہے، اس وجہ سے کھیکڑا کھانا کسی بھی صورت میں ناجائز۔ اور جھینگے کے اندر یہی دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتائیں۔ اگر کھاتے ہو تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ ماہر مچھلی کہتے ہیں، نہیں کھاتے تو بھی ٹھیک ہے کہ اس کے اندر نشانیاں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنے کی اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔